السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں یزیدی فوج کا سپہ سالار امام حسین کے قدموں میں۔ 61 ہجری کی بات ہے، محرم شریف کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کا امتحان ہو رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو قافلہ اہل بیت کے سربراہ تھے، آپ سمجھانے کے لیے آخری کوشش یعنی فائنل وارننگ کے طور پر یزیدی ظالموں کے سامنے تشریف لائے۔ کم و بیش 22,000 کا لشکر سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرہ مبارک پر کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ آپ میدان میں تشریف لائے، یزیدی فوج کو اللہ پاک کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، سیدہ پاک بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ ہوں، لہٰذا اس ظلم سے باز آ جاؤ، ہم سے جنگ کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ اس وقت یزیدی فوج میں ایک خوبرو بہادر موجود تھا، ان کا نام تھا حر بن یزید۔ ان کا دل کچھ تو پہلے ہی بے چین تھا، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر بے چینی اور بڑھ گئی، بے قراری ایسی ہوئی کہ ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کے پاس پہنچے، کہا تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر افسوس، دنیا کی محبت دل پر جب چڑھی ہو تو کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ عمر بن سعد بھی اس پر بھی نصیحت نے اثر نہ کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مایوس ہو کر میدان میں آئے، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں، دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ پاس ہی جو سپاہی ہیں وہ حیران ہیں۔ ان کے بھائی مصعب بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ پوچھا بھائی جان، تم بہادر ہو، بہترین جنگجو ہو، تم پہلی بار تو جنگ میں نہیں آئے، تم نے پہلے بہت سارے بہادروں کی دھول چٹائی ہے، پھر آج کیا معاملہ ہے، یہ بے چینی کیسی ہے؟ حضرت حر نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈوب کر خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ یہ جنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ ہے، کسی دشمن کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی ہی آخرت کے ساتھ لڑائی لینا ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری طاقت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے دل کانپ رہا ہے۔ حر نے فرمایا، برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اس لڑائی میں مقابل ہے پیغمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر۔ درمیان دوزخ و جنت کے میں کھڑا ہوں، یہاں خوف دوزخ سے ہوں، اس وقت بے تاباں تاباں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا، کوئی ہے جو آج آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کر دے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی پا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ پیاری آواز، یہ دل نشیں آواز گونجنے کی دیر تھی، سننے کی دیر تھی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دوڑا دیا،
یزیدی ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام علی مقام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھوڑے سے اترے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کی اے ابن رسول، میں وہی حر ہوں جس نے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، میری غلطی معاف فرما دیجئے اور آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معاذرت قبول فرمائی اور انہیں اپنے لشکر میں شامل فرما لیا۔ حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا۔ ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب بن یزید نے بھی یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا اور اہل بیت اطہار کے پاک لشکر میں جا کر شامل ہو گئے۔ دوران جنگ یہ دونوں بھائی اور پھر ان کا غلام بھی خوب لڑے۔ اکیلے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر چوٹ کھا کر زمین پر تشریف لے آئے اور جام شہادت پی کر جنت کی طرف بڑھ گئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ زخمی ہو کر گرے، آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تشریف لائے، یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار تک پہنچے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان سے اٹھایا، خیمے کے قریب تشریف لائے اور سبحان اللہ امام حسین نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، بڑے پیار سے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کی سانسیں ابھی بھی باقی تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، مسکرا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کی حضور اب تو مجھ سے خوش ہیں، اب تو آپ راضی ہیں؟ امام علی مقام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنی اور ان کے ساتھ ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے۔